بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ نہیں مانیں گے تو ہم متنازع طریقے اپنانے پر مجبور ہوں گے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو میرا فیوریٹ طریقہ نہیں ہے، لیکن پھر ہم مجبور ہوں گے۔ ادھر فیصل وارڈر صاحب کہتے ہیں کوئی آئے نہ آئے ٹھوک بجا کر یہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ ایسا اتنی اجلت کیا ہم نے کبھی پہلے، آپ نے کبھی دیکھی اپنی صحافتی زندگی میں کوئی آئینی ترمیم جب کبھی آ رہی ہو بغیر کنسنسس کے اور دعوے کیے جا رہے ہوں کہ کچھ بھی کرنا پڑے، ہمیں غیر قانونی طریقے بھی اپنانے پڑے، ہم اپنائیں گے؟ دیکھیں، ہماری جمہوریت روایت بہت اچھی نہیں رہی ہے، لیکن جو اب کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی ہے۔ جہاں تک اس کا ہے کہ یہ کوئی معمولی کوئی لا نہیں ہے، یہ آپ کانسٹیٹیوشن میں بنیادی تبدیلی لانے جا رہے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رات کے تاریکی میں آپ زبردستی اس کو لانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں کئی مثالیں ہمارے ملک میں موجود ہیں کہ جو ہے جب 18ویں ترمیم لائی جا رہی تو 1 سال تک جو ہے اس کے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوتی رہی، کمیٹیز کے اندر ڈسکشن ہوتی رہی۔ اس سے پہلے ایون ملٹری گورنمنٹس کے اندر بھی جو ترامیم لے کے آئی اس میں بھی جو ہے وہ کافی وقت لگایا انہوں نے، لیکن اس میں تو ایسا لگتا ہے جیسے حکومت کسی جلد بازی میں ہے اور چاہتی ہے کہ ایک 25 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ لے آئے۔ خود بھی ان کو پتا نہیں تھا کہ مسودہ ہے کیا، لیکن ایک چیز ان کے ذہن میں تھی کہ کسی طور پہ بھی جوڈیشری کو قابو کیا جائے، اور اس کا مسودہ کہاں سے آیا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب جیسے ان میں پینک ایک مچی ہوئی ہے کہ 25 تاریخ تو ہونے جا رہی ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ 25 تاریخ کا خوف کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا اتنا خوف 25 کا؟ بالکل، مطلب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر ایک سیاسی پارٹی، ایک سیاسی حکومت اپنے آپ کو کہلاتی ہے، جو ووٹ کے نام سے جو ہے آتی ہے، تو ان کو یہ کس لیے ہے کہ خوف کس بات کا ہے؟ میرا خیال یہی ہے کہ جو ہے ان کی خوف اس وجہ سے ہے کہ جب آپ کی لیجٹمیسی کوسچنیبل ہو، آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جو کہ آپ جو خطرہ محسوس کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو نمبر تو ہے نہیں۔ اگر آپ دیکھیں جو بٹ دے آر ویری مچ کانفیڈنٹ کہ نمبر پورے ہیں۔ بھائی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ نمبر دیکھیں، اگر آپ پیپر پہ لکھیں کہ جتنی پارٹیز ہیں ان کے نمبر آپ گن لیں تو کبھی بھی نمبر پورے نہیں ہوتے ہیں کہ 2/3 اکثریت نہ ان کو سینٹ میں مل سکتی ہے۔ سر اگر نمبر پورے ہوتے تو بلاول کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ متنازع طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ان کی جمہوریت پسندی کی عکاسی کرتی ہے۔ بلاول صاحب کا جو ہے جب یہ بیان آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ جو پہلے کے طریقے اختیار ہے کہ جو آپ کے زبردستی یا لوگوں کو بلیک میل کر کے، برائب کر کے ان کے ووٹ حاصل کر سکے، تو مقصد تو یہی ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بہت اچھا طریقہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب آپ خود بھی پتہ ہے کہ آپ جو طریقہ کار اختیار کرنے جا رہے ہیں وہ کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں کرتی ہے۔ اب سمجھ میں اب مجھے بتائیے کہ ضمیر کی آواز، ایک لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں ضمیر کی آواز، تو ضمیر کی آواز صرف نظر آتی ہے۔ ذرا اپنی پارٹی کے اندر جو ہے بات کر لیں، ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پارٹی کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ اس ترامیم سے خوش نہیں ہے۔ ان کو یہ تک پتہ نہیں کہ ترامیم ہے کیا۔ اب ایک بھیڑ بکریوں کی طرح آپ لے کے آئیں گے ان کو راتوں رات، پھر اگر ان کو ووٹ دلوا لیں گے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح سے بنواتے ہیں، لیکن تاریخ میں جب یہ جائے گی تو اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ زاہد حسین صاحب، ہمیں بلاول بھٹو پہلے مسودے کی ناکامی کے بعد بلاول بھٹو جتنے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، شاید کتنی کوئی حکومتی شخصیت بھی فرنٹ پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ ویسے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ حکومت کے سارے فیصلوں میں آپ تو حکومت کا حصہ ہیں، آپ کیا فیصلے آپ لوگ کر رہے ہیں، وہ تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، لیکن اس فرنٹ پر بلاول جو ہے فرنٹ فٹ پر آ کر کھل رہے ہیں۔ میرے خیال یہ بہت عجیب سی بات نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں جمہوریت پسندی کی، کہتے ہیں کہ ہم بی بی بینظیر کی جو ہے وہ اس پہ کرتے ہیں، لیکن ایک بھی مجھے تو نظر نہیں آتی ہے کہ اگر یہ لوگ اگر بی بی زندہ ہوتی تو کم از کم اس طرح کی جو حرکتیں نہیں کرتے جو کہ ان کے بیٹے کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ وہی پارٹی ہے جو کہ پہلے کہتی تھی ہم ریزسٹنس کی پارٹی ہے؟ آج سب سے بڑے جو ہے یہ بنے ہوئے ہیں جمہوریت کو قتل کرنے میں۔ اب اس میں بہت آتی ہے کہ 2006 کی بات کرتے ہیں، 2006 کی جو ہے وہ
اس طرح یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اس پہ، تو اس پہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اور بھی بہت کچھ تھی. دوسری بات ہے کانٹیکسٹ میں ذرا دیکھ لیں. آپ کو پہلے اتنی سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ کی حکومت رہی ہے، پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے، اور آپ جو ہے اب جو ہے راتوں رات آپ کرانے کے لیے کیا چیز پڑ گئی ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو میں ایک اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا وہ شکایت کرتے ہیں کہ فلانا چیف جسٹس نے یہ کر دیا، فلانا چیف جسٹس نے. ذرا پھر تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں. جب افتخار چودھری نے ان کو یوسف رضا گیلانی کو ڈسمس کرنے کی بات کی، تو سب سے پہلے جو کالا کوٹ پہن کے کون جاتا ہے کورٹ میں؟ وہ نواز شریف صاحب جاتے ہیں اس زمانے میں. اچھا، اسی کی طرح جب ان کی حکومت ثاقب نثار کی چیف جسٹس کے درمیان میں جب نواز شریف کو کنوکشن ہوتی ہے، تو سو بلاول کا ذرا آپ بیان بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ جو ہے انصاف گئی ہے اور ان کو سزا صحیح ملی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب جوڈیشری کے سب سے بڑے جو ہے یہ لوگ جب ان کے مفاد ہوتے ہیں تو غلط فیصلوں پہ بھی جو ہے تائید کرتے ہیں. میرا خیال یہ کہ اس سے زیادہ کسی اور ایسی ایونٹس نے ان کو ایکسپوز نہیں کیا. میرا ایک اور سوال ہے زاہد حسین صاحب، جوڈیشری کو اتنا زیادہ کنٹروورشل کیا جا چکا ہے اور ان آئینی ترامیم کے نتیجے میں بھی ہمیں لگ رہا ہے جن عدالتی اصلاحات کی یہ بات کر رہے ہیں، اس ادارے کو آپ اور متنازع بنانے جا رہے ہیں، اس پر عدلیہ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، عدلیہ تو نہیں کہے گی، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اگر فرض کیجیے یہ سمجھتے ہیں کہ کل جو ہے وہ پاس کرا کے بائی ہوک اینڈ کروک جو ہے تو وہ اس کو کروا لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو ان کی غلط فہمی ہے. ابھی دیکھیں، جوڈیشری پہلے کے مقابلے میں آپ کو لگتی ہے کہ اسرٹیو ہے. پہلی دفعہ آپ کی تاریخ میں 6 ججز نے ایک خط لکھا ہے جس میں جو ہے وہ انوالومنٹ کی بات کی ہے. اس سے پہلے آپ کو نہیں نظر آتی تھی. اسی طرح سے جو ہے فیصلے جو ہیں جو کچھ ہوئے ہیں، تو اگر فرض کیجئے یہ چیف جسٹس کو منصور علی شاہ کو نہیں بناتے ہیں، نمبر 3 کو بنا دیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ تیسرا جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ ان کے اشاروں پہ ناچے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے پوری جوڈیشری کو تو ختم نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت بھی اگر دیکھیں کہ 8 ججز کا ایک اکثریتی فیصلہ موجود ہے جس پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم. اور اس پر بھی سپریم کورٹ کا جو پیشنس ان کا لیول ہے، ان کی جو صبر کی حد ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے تفصیلی فیصلہ آیا، پھر وضاحت آئی، کل پھر ایک وضاحت دینی پڑ گئی. مطلب کہ سپریم کورٹ بھی برداشت کر رہی ہے. توہین عدالت کا کوئی نوٹس الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے، یہ کہنے کے باوجود کہ اس کے علاوہ ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ خاموش ہے. اس کی ذمہ داری جو ہے چیف جسٹس پہ آتی ہے. دیکھیں، مطلب یہ کہ ہم سب سمجھتے تھے کہ قاضی فیض صاحب اسٹریٹ فارورڈ چیف جسٹس ہوں گے، کہ پہلے فیصلے جو ہے وہ مثالی تھے، لیکن جب سے انہوں نے چیف جسٹس بنے تو بہت سارے کمپرومائز ہمیں نظر آتے ہیں. دیکھیں، اس میں آج جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے پھر رجسٹرار کو خط لکھ دیا ہے کہ جو 8 ججز نے جو ایک لحاظ سے ایکسپلینیشن ہے اس کو کیسے آپ نے پھر کیا. آپ کو چیف جسٹس جا رہے ہیں، آپ کا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کورٹ کی جو ایک لحاظ سے کریڈیبلٹی ہے اس کے فیصلوں کو آپ امپلیمنٹ کرائیں، لیکن انہوں نے اس کی جگہ جو ہے وہ نخرے ڈالنے شروع کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یقینی طور پہ ان کو تاریخ جو ہے وہ انہی ناموں سے کریں گے جو ہم پہلے اس قسم کے متنازع چیف جسٹس کو دیکھتے رہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارا کر کے مینیپولیٹ کر لیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے. اگر زور زبردستی سے آئینی ترامیم پاس ہو جاتی ہیں تو کیا حیثیت ان آئینی ترامیم کی، کیا حیثیت رہے گی؟ اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اصل بحران شروع ہوگا اگر یہ پاس ہونے کے بعد. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ اسی طرح چلی جائیں گے تو میرا خیال نہیں ہوگا. دوسرے آپ دیکھیں بیک لیش آئے گا، جوڈیشری کی طرف سے بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بار ایسوسیشن کے یا بار کے لیڈروں کو اگر آپ تقاریر سن لیں وہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. دیکھیں، ایک اگر جوڈیشری کو آپ ختم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کو ختم کر رہے ہیں، اور ان کو خود بھی ایک لحاظ شارٹ سائٹڈنس ہے ان کی. یہ سمجھتے ہیں جو یہ ترامیم لے کے آ رہے ہیں ان کو کیا ساری زندگی وہ اقتدار میں رہیں گے.
کل جو حکومت آئے گی وہی اگر فرض کیجئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشری کو استعمال کر لیں گے اپنے مقاصد کے لیے، تو کل جو حکومت آئے گی وہ بھی اسی طرح استعمال کرے گی اور پھر کوئی بدلے گا نہیں. پھر اس کو آج اگر پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ بدلیں گے؟ جو کمیٹی جس کمیٹی نے بنانا ہے، جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی جو 12 ارکان پر مشتمل ہوگی، جس میں قومی اسمبلی سے 8، سینٹ سے 4 لوگ ہوں گے، حکومتی اراکین کی تعداد زیادہ ہوگی. آج ان کی حکومت ہے، سدا ان کی حکومت رہنی نہیں ہے. پی ٹی آئی آئے گی تو کیا وہ اس سارے سسٹم سے فائدہ نہیں اٹھائے گی؟ بالکل نہیں، وہی میں بات کر رہا ہوں. یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں. جیسے پی ٹی آئی کو غلط فہمی تھی جب ان کی حکومت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ شاید زندگی بھر رہنا ہے، تو وہ بھی جو اس قسم کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں اپنے حریفوں کے خلاف. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا المیہ یہی ہے کہ جو ہے جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ووٹ کی عزت کے نعرہ بھی بھول جاتے ہیں، جمہوریت پسندی کی بات بھول جاتے ہیں، اور اپنی ریزسٹنس کی بات بھی بھول جاتے ہیں، اور جا کے جو ہے پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ خود ان کے لیے آگے چل کے ایک لحاظ سے خطرناک صورت ہے. یہ سب اگر دیکھا جائے جو آج پارٹیاں جو آج اس کے پورے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں